بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیر وائس چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مصر کے حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی شیر کو یروشلم کے شوار اور امارک اول کے ساتھ مصر پر اقتدار کی لڑائی میں تھا، جس میں شوار نے امارک سے مدد کی درخواست کی۔ 1169 میں صلاح الدین نے شاور کو قتل کر دیا اور اسی سال کے آخر میں شیرکو کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کے بعد العدید کے وزیر کے کردار کے لیے متعدد امیدواروں پر غور کیا گیا، جن میں سے زیادہ تر نسلی کرد تھے۔ ان کی نسلی یکجہتی نے اپنی سیاسی کیریئر میں ایوبی خاندان کے اقدامات کو شکل دی۔ صلاح الدین اور اس کے قریبی ساتھی ترکی کے اثر و رسوخ سے محتاط تھے۔ ایک موقع پر صلاح الدین کے کرد لیفٹیننٹ عیسی الاحقاری نے وزیر کے عہدے کے امیدوار امیر قطب الدین الحدبانی پر زور دیا کہ وہ یہ دلیل دے کر مستعفی ہو جائے کہ آپ اور صلاح الدین دونوں کرد ہیں اور آپ اقتدار کو ترکوں کے ہاتھوں میں منتقل نہیں ہونے دیں گے۔ نور الدین نے شیرکو کے جانشین کا انتخاب کیا، لیکن العدید نے صلاح الدین کو شوار کی جگہ وزیر مقرر کیا۔ ابن اسیر کا دعویٰ ہے کہ خلیفہ نے ان کا انتخاب اس وقت کیا جب ان کے مشیروں نے انہیں بتایا کہ صلاح الدین سے کوئی کمزور یا چھوٹا نہیں ہے، اور امیروں میں سے کسی نے بھی اس کی اطاعت نہیں کی اور نہ ہی اس کی خدمت کی۔ تاہم کچھ سودے بازی کے بعد آخرکار امیروں کی اکثریت نے اسے قبول کر لیا۔ العدید کے مشیروں پر یہ بھی شبہ تھا کہ وہ شام میں مقیم زنگیوں کو تقسیم کرنے کی کوشش میں صلاح الدین کو فروغ دے رہے تھے۔ الویرانی نے لکھا ہے کہ صلاح الدین کو ان کے خاندان کی سخاوت اور فوجی مہارت میں شہرت کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا۔ امام الدین نے لکھا ہے کہ شیرکو کے مختصر سوگ کی مدت کے بعد، جس کے دوران آرا میں اختلاف تھا، زنگی امیروں نے صلاح الدین کا فیصلہ کیا اور خلیفہ کو اسے وزیر کے طور پر سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اگرچہ حریف مسلم رہنماؤں کی طرف سے پوزیشن پیچیدہ تھی، لیکن شامی کمانڈروں کی اکثریت نے صلاح الدین کی مصری مہم میں اس کے کردار کی وجہ سے حمایت کی۔ اس وقت کی عربی مصادر کے مطابق صلاح الدین نے 26 مارچ کو وزیر کے طور پر حلف اٹھایا، شراب پینے سے توبہ کی اور مذہب کا لباس اختیار کرنے کے لیے دھوکہ دہی سے منہ موڑ لیا۔ انہیں ابی العدید اور نور الدین کے مابین حتمی وفاداری کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ سال کے آخر میں مصری فوجیوں اور امیروں کے ایک گروپ نے صلاح الدین کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے انٹیلیجنس چیف علی ابن سفیان کی بدولت ان کے ارادوں کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہونے کے بعد اس نے فاطمی محل کی اہم سازشیں ناجی مطمئن خلیفہ کو گرفتار کر کے ہلاک کر دیا۔ رجمنٹوں کی 34-50 سیاہ فام افریقی فوجیوں نے مصری امیروں اور عام لوگوں کے ساتھ مل کر بغاوت کی۔ اگست تک صلاح الدین نے فیصلہ کن طور پر بغاوت کو کچل دیا اور پھر کبھی قاہرہ سے فوجی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 1169 کے آخر میں صلاح الدین نے نور الدین کی کمک کے ساتھ ڈیمٹا کے قریب ایک بڑی صلیبی بازتینی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد 1170 کے موسم بہادر میں نور الدین نے صلاح الدین کی درخواست کی تعمیل میں صلاح الدین کے والد کو مصر بھیج دیا، نیز بغداد میں مقیم عباسی خلیفہ المستنجید کی حوصلہ افزائی کی، جس کا مقصد صلاح الدین پر اپنے حریف خلیفہ العد کو معزول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ صلاح الدین خود مصر پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے اور وہاں اپنی حمایت کی بنیاد کو وسیع کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے افراد کو خطہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے شہر میں سنی اسلام کی مالکی شاخ کے لیے ایک کالج کی تعمیر کا حکم دیا اور ساتھ ہی شافعی فرقے کے لیے بھی ایک کالج تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ مصر میں اپنے آپ کو قائم کرنے کے بعد صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف ایک مہم شروع کی۔ 1170 میں دارم کا محاصرہ کیا۔ امارک نے دارم کی دفاع میں اس کی مدد کرنے کے لیے غزہ سے اپنی ٹیمپلر گیریزن کو واپس بلا لیا، لیکن صلاح الدین نے ان کی فوج سے غریز کیا اور 1187 میں غزہ پر قبضہ کر لیا۔ 1191 میں صلاح الدین نے غزہ میں ان قلعوں کو تباہ کر دیا جو بادشاہ بالڈون سوم نے نائٹس ٹیمپلر کے لیے تعمیر کیے تھے۔ اسی سال کے دوران اس نے ایلات کے صلیبی قلعے پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، جو خلیج عقبے کی سر سے دور ایک جزیرے پر تعمیر کیا گیا تھا۔
یہ مسلم بحریہ کے گزرنے کے لیے خطرہ نہیں تھا، لیکن مسلم بحری جہازوں کی چھوٹی جماعتوں کو پریشان کر سکتا تھا اور صلاح الدین نے اسے اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ تھینکس فار واچنگ عزیر وائس. Like and share and subscribe, press the bell icon, and thank you so much.